السلام علیکم پیارے دوستو، مکۃ کیسے ہیں آپ سب؟ المکرمہ امید ہے کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اور یہ ایک بیان 80 سننا سال بہت ہی کی ضروری ہے، اس بوڑھی بیان کو عورت ضرور کو سنیں ابو اور اپنے جہل دوستوں نے میں ضرور پکڑ شیئر کریں۔ کے تو پہلے اس بیان کو پانی کے سنتے ہیں، چلیے ڈول ساتھ میں۔ میں اس کا سر دیا ہوا ہے، اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے، اور وہ بڑے غضب کے ساتھ چلا رہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ کافی وقت جب گزر گیا تو اس کا سر جب پانی سے باہر نکالا تو اسے اندازہ تھا کہ اب تک مر چکی ہوگی، لیکن اس میں زندگی باقی تھی۔ وہ سر باہر نکالتے ہی پانی میں سے کہتی ہے اللہ احد، کہ میرا رب تو وہ واحد ہے جو السلام محمد رسول علیکم پیارے اللہ کا رب دوستو، ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو تو جیسے کہ مکے اب کے رمضان اس شروع ہونے والا ظالم ہے، بادشاہ تو کو یہ بڑا بیان سخت سننا غصہ بہت ہی آیا، ضروری ہے، اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں میں تو ضرور اس نے شیئر ان کو کریں۔ وارننگ دیتے تو ہوئے پہلے اس کہا بیان کو کہ میں سنتے ہیں، آخری چلیے بار ساتھ میں۔ آج تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو دونوں کو دونوں میرے ہاتھ سے تم لوگ ہلاک ہو جاؤ۔ چنانچہ اس بوڑھی 80 سال کی خاتون نے ایک تاریخی بات وہاں پر کہی ہے، فرمانے لگی کہ ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو میری رگوں میں جو خون چل رہا ہے نا، ان خون کے قطروں میں محمد الرسول اللہ کی محبت گھر کر چکی ہے۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ تو ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ 2 طاقتور اونٹ منگوائے۔ اس بوڑھی خاتون کی جس کی عمر 80 سال ہے، اس کے پاؤں الگ الگ اونٹوں سے باندھے گئے، اور پھر آخری بار پوچھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے انکار کرتی ہو کہ نہیں؟ جب اس نے کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار رہوں گی، تو اس نے مختلف سمتوں میں ان طاقتور اونٹوں کو دوڑایا اور ان کے جسم کو ٹکڑوں کے اندر جو ہے پھاڑ دیا گیا۔ یہ دین، یہ مسجد جو ناگپور میں ابھی بنی ہوئی ہے، اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ مکۃ المکرمہ میں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، اتنا بڑا دین جس کے پاس آج اربوں لوگ کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، جس دین میں آج لاکھوں مساجد ہیں، جس دین کے پاس کروڑوں حافظ ہیں، جس دین کے پاس بے شمار مدارس ہیں، لیکن جب اس کی بنیاد رکھنی تھی تو اس وقت سب سے پہلی قربانی کسی مرد نے نہیں دی ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک 80 سالہ خاتون جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے، ان کی عاشق ہے، وہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اور صرف وہی نہیں، یہ تو تمام شہداء میں 1 نمبر پہ ہیں۔ ان کے بعد فوراً جو مردوں میں شہادت دینے والے ہیں وہ بھی سیدنا سمیہ کے خامد سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں میاں بیوی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ جس آزمائش میں سمیہ اور یاسر گزر رہے ہیں، اس کا نعم البدل دنیا میں نہیں مل سکتا، اللہ کریم آخرت میں عطا فرمائے۔ ان کے پیچھے جو طاقت ہے وہ محمد رسول اللہ کی دعاؤں کی طاقت ہے، ان کی طرف سے جو استقامت عطا کی گئی دین کو، اس کی طاقت ہے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلی میں سے گزرتے روزانہ، تو ایک غلام جو ہے وہ چکی چلاتا ہے، وہ حبشی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن آج جب گزرے تو یہ رو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے اسے پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو آپ؟ تو اس نے کہا، وہ جانتا تو نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں جانتا تھا۔ میں نے گزشتہ مہینے بھی کامٹی میں یہ عرض کی تھی آپ حضرات کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، بہت سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں جانتے تھے، تو وہ اپنے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیا کرتے۔ جب پہلی دفعہ ملتے تھے، پہلی دفعہ دیکھتے تھے، تو اپنے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نام رکھ لیتے تھے۔ تو وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو ایک جھونپڑی میں رکے تھے، تقریباً اندازاً 1-2 گھنٹے کے لیے رکے ہوں گے. تو اس جھونپڑی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دودھ تناول فرمایا. تو اس جھونپڑی کی جو مالکن تھی ام معبد اس کا نام ہے. ام معبد کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے، زلفیں مبارک ہیں، قدم شریف ہے، آپ علیہ السلام کے دستے مبارک ہے، پیشانی مبارک ہے، جو خوبصورت نبی علیہ السلام کا حلیہ ہے، وہ کسی عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے نہیں بیان کیا، وہ کسی بدری صحابی نے بیان نہیں کیا، بلکہ وہ ایک دیہاتی بدو عورت نے، امام بخاری نے ام معبد کے ان لفظوں کو نقل کیا ہے جو ام معبد نے بیان کیے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے اوپر. تو ام معبد کے گھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے تو وہ اتنا محو ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے میں اتنی محو ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے چلے گئے، لیکن شام کو جب ابو معبد آیا، معبد کا والد آیا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ام معبد آج ہمارے گھر میں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو پہلے کبھی نہیں زندگی میں محسوس کی. آج گھر میں رونق ہے، ایسی رونق بھی پہلے کبھی محسوس نہیں کی. آج گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں ہیں، یہ بھی ہماری قسمت میں پہلے نہیں تھا. کیا ہوا ہمارے گھر میں؟ کیا بات ہو گئی؟ کیا کوئی ہمارے گھر پہ آیا تھا؟ ام معبد کو جب ابو معبد نے پوچھا نا ہمارے گھر کوئی آیا تو 1 منٹ کے لیے پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی پوچھنا بھول گئی تھی. نام پوچھنا بھول گئی تھی تو اس نے اپنے پاس سے نام رکھا. کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا، مطلب جن کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی ہے، آج وہ آئے تھے ہمارے گھر. تو یہاں جو بندہ چکی چلا رہا ہے مکے میں اور رو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ پیاری صورت والے، میں تو غلام ہوں، رونا میری قسمت میں لکھ رکھا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا نہیں کوئی بات تو ہوگی کہ تم آج رو بھی رہے ہو، چکی بھی چلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اے پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں، شدید بخار چڑھا ہوا ہے اور چکی اس لیے چلا رہا ہوں کہ میرا جو مالک ہے امیہ، اگر میں چکی نہیں چلاؤں گا تو صبح کو مجھے دروں کے ساتھ وہ مارے گا. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے. تو یہ جو بندہ ہے، جو بدو ہے، کالا ہے، جو غلام ہے، اس کے ذہن میں ایک بات آئی. وہ بات یہ آئی اس کے ذہن میں، وہ کہتا ہے اپنے آپ سے کہ آج تک بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں، روتا ہوا دیکھتے ہیں، واپس تو ابھی تک کوئی نہیں آیا. آج یہ بھی آئے ہیں، ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں اسے کھلائی، وہ گرم دودھ کا پیالہ اسے پلایا اور اس غلام کو کہا کہ اب تم آرام کرو. اس نے حیرت سے پوچھا کہ پیاری صورت والے، اگر میں آرام کروں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ آرام کیجئے، آپ کی جگہ یہ چکی ہم خود چلا دیں گے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکی چلا رہے ہیں، وہ غلام آرام کر رہا ہے. دنیا میں ایسا تھا ہی نہیں، دنیا میں پہلے تو کوئی ایسا رواج ہی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے اسلام کی سب سے بڑی خاصیت، آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں نے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی یہی بات کہی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی بات کہی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی یہی بات کہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید تو سارے نبیوں نے یہی تو بات دہرائی. جیسے کہ اب رمضان شروع ہونے والا، محمد رسول اللہ نے ایسی کیا بات کی کہ پوری کائنات میں دیکھو مدینہ کہاں ہے، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، مکہ کتنی دور ہے یہاں سے. ہم میں سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں کا رہنے والا ہے؟ ہم میں سے کسی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری ہے؟ ہم میں سے کسی کا کوئی خاندانی تعلق ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا ہے، اپنی جان بھی کم عزیز نہیں، رسول اللہ کی عظمت زیادہ عزیز ہے.
تو نبی علیہ السلام نے کیا انقلاب برپا کیا جو پوری کائنات میں پہنچا؟ وہ غلام پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا خوبصورت آدمی، اتنے بڑے خاندان کا فرد ہو، پتہ ہی نہیں اس کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ اس نے ظاہری شکل صورت سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا بندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا انقلاب برپا کیا کہ ہم تک دین پہنچا ہے یہاں۔ سب نے کہا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ نے بھی کہا اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی جو ایک نبی کو مان کے ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے انہی کا اللہ ایک ہے۔ جو ایک محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ کو ایک کہیں گے ان کا خدا ایک ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا انقلاب برپا کیا؟ سارے نبی تو یہ کہتے آئے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جس نے اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان کامل کر لیا، اب اس نے دنیا میں سے اونچ نیچ کو ختم کر دیا۔ اب وہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے گا۔ اب میں آ گیا ہوں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی چودھری نہیں۔ میری مسجد کی صفوں میں جب مسلمان آ کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے اندر برابری ہوگی، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ان کے درمیان نہیں ہوگا۔ یہ انقلابی پیغام تھا، یہ انقلابی پیغام تھا رسول اللہ کا۔ آپ نے مسجد کو کس انداز سے دیکھا ہے؟ آپ مسجد کو کیا سمجھتے ہیں؟ کس انداز سے دیکھتے ہیں آپ اس مسجد کو؟ ارے مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی بنائی، مسجد تو یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اونچ نیچ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں نفرت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں کراہیت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں ایک دوسرے کو گلے ملا دیا گیا۔ کیونکہ جب امام کھڑا ہوتا ہے مصلی پر اور مؤذن تکبیر کہتا ہے، پھر کوئی پلے دار، کوئی مزدور، کوئی ریڑی والا، کوئی کھونچے والا، کوئی غریب آدمی اگر پہلی صف میں آ گیا اور مسجد کا صدر بعد میں آیا تو اس کو پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر جماعت شروع ہو گئی، کوئی بڑا رئیس آدمی بعد میں آیا تو اس کو اور پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے، کوئی وقت کا بڑا مولوی آ گیا اور جماعت شروع ہو گئی تو اس کو صحن میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر ایک رکعت گزر گئی، کوئی وقت کا شیخ الحدیث ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مسلمان وزیر ہو، کوئی مسلمان افسر ہو، اس کی جرت نہیں کہ وہ مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کو جہاں قوم نے جوتیاں اتاری ہیں اس جگہ جگہ بچھا کے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی مسجد ہے۔ کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ تھوڑی، مسجد محبت سکھاتی، مسجد بھائی چارہ سکھاتی، مسجد اونچ نیچ کو ختم کرتی، اور پھر مسجد آپ کو اطاعت کرنا بھی سکھاتی ہے کہ اپنے سے بڑے کی، اپنے قائد کی اطاعت کیسے کرنی۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنی زیادہ ثواب کی بات ہے، سنا ہے نا آپ نے یہ بات، لیکن کبھی یہ سوچا کہ زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے مسجد میں؟ نماز تو گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد میں ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ کس سے جی؟ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور کبھی نبی علیہ السلام سے پوچھئے گا، اور نبی علیہ السلام سے جب آپ پوچھنا چاہیں گے تو آپ کا جواب امام بخاری دیں گے، امام ابو داؤد دیں گے، امام نسائی دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت سے کیوں پڑھی جائے؟ تو احادیث کی کتابیں یہ جواب دیتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھو جی؟ کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ کندھے سے کندھا جوڑ کے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کندھے سے کندھا جوڑ کے؟ آپ کے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ آپ نے کیا سوچا جماعت کی نماز تب پوری ہو گئی جب ہم 5 وقت مسجد میں پہنچے؟ نہیں، جماعت اس لیے قائم کی ہے تاکہ جو روزمرہ کے مصلی ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں۔ آپ اگر کسی مسجد میں مستقل نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، اور آپ کے نماز کے جو فرینڈ ہیں وہ کسی دن فجر میں نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے،
تو اگر آپ عشاء پڑھ کے اس کے گھر پوچھنے ہی نہیں جا رہے کہ میرا دوست کہاں ہے, آپ اس کے دکھ درد میں شامل نہیں ہو رہے, تو پھر جماعت اپنی معراج کو نہیں پہنچی, کیونکہ آپ جماعت کے مقصد کو جانتے ہی نہیں ہیں. مسجد صرف اسی لیے تھوڑی بنائی کہ ہم نے عبادت کرنی تھی, مسجد اس لیے بنائی کہ یہاں اچھے لوگوں کا جماوڑا ہوگا, اور وہ اچھے لوگ کیا کریں گے, وہ دنیا کے دکھ دردوں کے اوپر ملہم لگائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی بنانی شروع کی تو مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنانے لگے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آج کے دور کے حساب سے سمجھیے, حکم ہوا یہ دنیا کی پہلی NGO ہے, یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے, یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا اپائج گھر ہے, یہ دنیا کا پہلا مظلوم لوگوں کا ٹھکانہ ہے. کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا جن کو دنیا والوں نے دھتکار دیا ہم ان کو چھاتی سے لگا کے یہاں پر رکھیں گے, اور پھر خود بعد میں کھائیں گے, ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے. ہماری مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ اگر چبوترا نہ ہوتا تو کم از کم چبوترے کا حکم ہی باقی ہوتا. جس طرح مسجد نبوی میں آج بھی آپ جائیں تو وہ افطار روزانہ کراتے ہیں سارا سال, آج بھی جائیں تو مفت کھانے کے سٹال باہر پہ آج بھی لگے ہوئے ہیں, آج بھی جائیں تو حرم کے ہر دروازے پر اندر کی طرف ڈاکٹر ڈسپینسری میں اب بھی موجود ہے. آج کے وقت بھی اگر آپ جائیں تو دن میں چاہے وہاں سوتے رہیں تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو کیا ہماری مسجد میں بھی غریب لوگوں کے لیے کچھ انتظام ہے, مظلوموں کے لیے کچھ انتظام ہے, ضرورت مندوں کے لیے کچھ انتظام ہے, یا صرف صفوں کے اوپر ایک دوسرے پہ تنقید ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ ہماری مسجد بھی ویسی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا آپ کی مسجد کی انتظامیہ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں, کتنے مسکین ہیں, کتنی بیوائیں ہیں؟ کیا آپ کی مسجد والوں کو پتہ ہے کہ کتنے غیر مسلم غریب ہمارے محلے میں رہتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا؟ تو یہ کس نے کہا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے بنی ہے؟ مسجد تو ماں کا درجہ رکھتی ہے, ماں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں کی تو یہ ذمہ داری بنتی تھی, وہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں, اللہ کے گھر کے نوکر ہیں, مالک نہیں ہیں. نوکروں کا کام ہے مالک کے مہمان آئے تو ان سے عزت سے پیش آئے, مالک کے جب مہمان آئے تو ان کا اکرام کرے, ان کے سامنے بیٹھے, ان کی بات سنے, ان کی ضرورت کو پورا کرے. لیکن اب تو پاسا پلٹ گیا, اب تو نوکر بادشاہ بن گئے, ہم سب بادشاہ بن گئے, اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے, اور پھر ہم نے سوچا کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی دین میں ٹھیک ہے. نہیں, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی نہیں ہیں, لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اس لیے بنے کیونکہ ایک اللہ کی بات تو آدم علیہ السلام نے شروع کی, تمام نبیوں نے کی, لیکن رسول اللہ نے جب ایک اللہ کی بات کی اور ختم نبوت کی بات کی تو تیسری بات انقلابی کی. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا, جو رسول